قدم کہیں عرش ہے کہیں طور ہے. یہ بجا ہے مالک دو جہاں، میری بندگی میں فطور ہے. یہ خطا ہے میری خطا مگر تیرا نام بھی تو غفور ہے. یہ بتا میں تجھ سے ملوں کہاں، مجھے تجھ سے ملنا ضرور ہے. کہیں دل کی شرط نہ ڈالنا، یہ دل گناہوں سے چور ہے. تو بخش دے ہمارے سب گناہ، تو رحیم ہے تو غفور ہے. تیری آزمائشوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے. اور تیری راہ میں قدم قدم کہیں عرش ہے کہیں طور ہے. السلام علیکم پاکستان، خوش آمدید. آپ لوگ سن رہے ہیں رمضان المبارک کا یہ خصوصی پروگرام جس کا نام ہے پیام رحمت، اور میں ہوں آپ کی میزبان روحا اشفاق. میرا اور آپ کا یہ خوبصورت ساتھ برقرار رہے گا اگلے 1 گھنٹے کے لیے، جس کا مطلب ہے شام 5 بجے تک. امید کرتی ہوں کہ آپ تمام لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوش ہوں گے. آپ کا یہ خوبصورت اور بابرکت مہینہ اتنا ہی خوبصورت گزر رہا ہوگا جتنا آپ نے سوچا ہوگا. امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، عافیت سے ہوں گے. کوئی تکلیف، رنجش، مصیبت یا غم آپ سے کوسوں دور ہوگا. کیونکہ رمضان المبارک کا یہ میرا اور آپ کا پہلا انٹریکشن ہے، میرا پہلا پروگرام ہے، تو میری طرف سے ایک مرتبہ پھر آپ کو یہ خوبصورت مہینہ بہت بہت مبارک ہو ہماری پوری ٹیم کی طرف سے. اور پچھلے ہفتے کو چاند نظر آیا تھا، اس وقت بھی پروگرام جاری تھا، اور اس کے درمیان ہی میں نے اناؤنس کیا تھا کہ رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا. اور اس کے بعد آج میری اور آپ کی ملاقات ہو رہی ہے. پاکستان، کیونکہ یہ رمضان کا پہلا پروگرام ہے پیام رحمت کا، تو آپ کو جلدی سے ایک تھوڑا سا سائنوپسس بتاتی چلوں کہ واٹ وی ول بی ڈوئنگ ان رمضان ٹرانسمیشن. بہت زیادہ اس پہ میں نے سوچا اور میں نے یہ چاہا کہ یہ جو 1 مہینے کے لیے ہم پروگرام کا رخ تبدیل کر دیتے ہیں، پروگرام کا ٹائم بھی تبدیل کر دیا ہم نے، اور ہم نے اس کی جو بیسیکلی پورا اس کا پیٹرن تبدیل کر دیا. تو بہت میں نے چاہا کہ اگر اس نے ہم نے اتنی تبدیلی ہم لے کر آئے ہیں تو اس سے ضرور ہم کچھ نہ کچھ سیکھیں. تو رمضان کے پروگرامز کو پاکستان میں نے اس طرح سے پلان کیا. پہلے آپ کو ایک مرتبہ بتاتی چلوں کہ پیام رحمت آپ سن سکیں گے ہر جمعہ اور ہفتہ شام 4 بجے سے لے کے 5 بجے تک. ہم اپنے پچھلے والے ٹائم پر واپس آ چکے ہیں 1 گھنٹے کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ میں نے کوشش کی ہے کہ ہر پروگرام میں ہم کسی ایک ایسی اسلامی شخصیت کا ضرور ذکر خاص کریں جس کے بارے میں جن کو ہم فراموش کر چکے ہیں، یا شاید ہم ان کے بارے میں جانتے ہی نہیں ہیں کیونکہ کبھی نہ کسی نے بتایا نہ ہم نے پڑھا، لیکن ان کی لکھی ہوئی اور بتائی ہوئی چیزیں ہم بارہا دفعہ اس دنیا میں سنتے بھی ہیں اور ان کا استعمال بھی کرتے ہیں. تو ہر پروگرام میں پیام رحمت کی کوشش کروں گی کہ کسی ایک ایسی شخصیت سے آپ کو آشنا کراؤں، آپ کی ملاقات کراؤں جو بے حد ضروری ہے اور جن کے بارے میں ہمیں علم لازمی طور پر ہونا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ کوشش کریں گے کہ ہر پروگرام میں، کیونکہ 1 گھنٹے کا پروگرام ہے تو بہت مشکل سے وقت ملتا ہے اور وقت کافی کم ہوتا ہے، تو پاکستان یہ بھی کوشش کریں گے کہ کوئی ایک ایسی کہانی کو ضرور پروگرام میں شامل کریں جس کو سن کر بیسیکلی ہمیں کچھ نہ کچھ لرن کرنے کو ملے، کچھ سیکھنے کو ملے. سو بالکل یہ پروگرام کا سائنوپسس رہے گا، ایک کہانی اور ایک شخصیت کا ذکر ضرور کریں گے انشاءاللہ، اور ساتھ خود کچھ خوبصورت کلام جو ہے وہ آپ کی نظر بھی کروں گی فور شور.
पाकिस्तान इसके साथ साथ आपको बताती चलूँ कि आप लोग अगर अपने पैगामात हम तक पहुंचाना चाहते हैं, कोई बात मुझसे करना चाहते हैं, कुछ भी कहना चाहते हैं, तो आप प्याम रहमत का हिस्सा बन सकते हैं। आप मोबाइल फ़ोन उठाएंगे और हमारे स्टूडियो का नंबर मिलाएंगे, विच इज़ 03341966 0334 1966 966 पर आप और मैं हम कलाम हो सकेंगे और आप अपनी आरा से भी मुझे आगाह कर सकते हैं। आज क्योंकि मेरा और आपका रमज़ानुल मुबारक का ये पहला प्रोग्राम था, तो मैंने सोचा कि आज एड्रेस करते हैं उन चीज़ों को जो रमज़ानुल मुबारक में, उन मिसकंसेप्शंस को जो हम लिए चलते हैं इस पूरे बाबरकत महीने में और जो कहीं ना कहीं हमें मुश्किल में डाल देती हैं। ये वो गलतियां हैं छोटी छोटी पाकिस्तान, जो शायद इस बाबरकत महीने में जितना फ़ायदा हमें उठाना चाहिए उतना हम इन गलतियों की वजह से उठा नहीं पाते। आज हम बात करने जा रहे हैं, जो मौजू में गुलदस्ता अल्फाज में सजाकर आप लोगों की समातों की नज़र करने लाई हूँ, वो गलतियाँ हैं जो हम बहुत कॉमनली रमज़ानुल मुबारक में करते हैं, जिनके बारे में हमें मालूम भी नहीं होता। उससे बचना पड़ेगा, क्योंकि उससे बचेंगे तो ही इस बाबरकत महीने का जो भरपूर फ़ायदा है वो हम उठा सकेंगे पाकिस्तान। सो वो कौन सी गलतियां हैं उनके बारे में ज़रूर आपको बताऊंगी, लेकिन आपके कुछ पैगामात हैं जो मुझे मौसूल हुए हैं, फटाफट उन तक पहुंचते हैं। पहले अब्दुल्ला उमर ने लिखा है, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम आप ही। वालेकुम अस्सलाम। शरोज़ ने लिखा है, रमज़ान का पहला जुम्मा आपको बहुत मुबारक हो। आपको भी बहुत मुबारक हो शरोज़, आज तो वाकई आपका इंतज़ार था, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद ज़िया है, हाउ आर यू आप ही, आपका शो इज़ वेरी नाइस, थैंक यू ज़िया, आपका बहुत शुक्रिया। लुकमान रज़ा है, आपका शुक्रिया, आपका अंदाज़े बयान ग्रेट है, आपका भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अपना खूबसूरत सा नाम नहीं लिखा, नाम ज़रूर लिखा कीजिए। 0334 1966 966 हमारे स्टूडियो का नंबर है, 0334 1966 966। हसनैन है, अस्सलाम वालेकुम, रमज़ान मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, आपको भी बहुत मुबारक। सरदार खुरम ने लिखा है, सलाम वालेकुम अस्सलाम, आपका टॉपिक मैं बता चुकी हूँ। खुरम शहजाद है विहाड़ी से, आपका शो बहुत अच्छा है, बहुत शुक्रिया खुरम। जाहिद है फैसलाबाद से, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। इकरा ने लिखा है, कैसी हैं आप ही आप, मैं 2 बजे से आपके शो का इंतज़ार कर रही थी, आपका बहुत शुक्रिया। मोहम्मद अली ने लिखा है, सलाम वालेकुम अस्सलाम, आपको और आपकी पूरी टीम को रमज़ान का पहला जुम्मा मुबारक को, बहुत शुक्रिया जी, आपको भी। जाहिद ने लिखा है, नाइस शो, थैंक यू सो मच। कैसी हैं आप ही, आपके घर वालों को और आपकी पूरी टीम को रमज़ान मुबारक, आपका बहुत शुक्रिया। हिरा है फैसलाबाद से, थैंक यू हिरा। ममनून सियाल है फैसलाबाद से, आपका शो बहुत अच्छा है और आपका शो मैं और मेरे उस्ताद शब्बीर और आसिफ भाई हम तीनों सुन रहे हैं, आप तीनों का बहुत शुक्रिया और खुश आमदीद प्रोग्राम में। जुम्मा मुबारक आप ही। इकरा ने लिखा है, थैंक यू सो मच। हिबा है, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू आप ही, रमज़ान मुबारक, खैर मुबारक, थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया हिबा एंड वेलकम टू द शो। पाकिस्तान, आज हम कोशिश कर रहे हैं एड्रेस करने की उन गलतियों को जो रमज़ानुल मुबारक में हम करते हैं और बेतहाशा मर्तबा करते हैं, किस तरह से उनको रोका जा सकता है और क्या बेसिकली हमें करना पड़ेगा उनसे बचने के लिए। आज इन टॉपिक्स को हम टच करने जा रहे हैं। सो शुरू करते हैं। एक लिस्ट है जो मैंने निकाली है, ये मुझे लगता है कि ये गलतियाँ हम बहुत ज़्यादा रिपीट करते हैं रमज़ान में। मैं गलत भी हो सकती हूँ, आप लोग मुझसे मुत्तफ़िक़ भी हो सकते हैं और मुत्तफ़िक़ नहीं भी हो सकते, तो इसमें यह आपकी अपनी अपनी राय है और इसमें कोई मज़ायका नहीं। अगर आपको लगे कि कोई ऐसी बात है जिससे आप मुत्तफ़िक़ नहीं हैं तो आप मुझे बता सकते हैं। पहली गलती पाकिस्तान जो बेसिकली हम इस खूबसूरत महीने में करते हैं वो ये करते हैं कि हम रोज़े तो रख लेते हैं, शायद इसलिए कि रोज़े फ़र्ज़ हैं, लेकिन रमज़ान के दरमियान शायद हमारे काम बहुत ज़्यादा होते हैं या हमें सोना बहुत पसंद होता है, तो हम नमाज़ पढ़ना भूल जाते हैं। तो याद रखिएगा कि रमज़ान के दरमियान नमाज पढ़ना बेहद ज़रूरी है। नमाज भी उसी तरह एक ऑब्लिगेशन है, फ़र्ज़ है, जिस तरह रोज़ा रखना फ़र्ज़ है। जिस तरह रोज़ा छोड़ने की कोई माफ़ी नहीं है, बिल्कुल वैसे ही नमाज छोड़ने की भी कोई माफ़ी नहीं है, अनलेस एंड अनटिल कि आपका रीज़न कोई बहुत ज़्यादा बजा हो।
اور بالکل ایسے ایک موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بٹوین اے مین اینڈ شرک اینڈ کفر دیر اسٹینڈز ہز گیونگ اپ پریئر، کہ ایک انسان کو اس کے ایمان اور کفر کے درمیان جو چیز سیپریٹ کرتی ہے وہ صرف یہی ہے کہ وہ اپنی نمازیں چھوڑ دیتا ہے. تو اسی لیے پہلی چیز یہ ہے کہ اگر روزہ رکھنا ہے تو کوشش کرنی ہے کہ اس کے ساتھ اپنی نمازوں کی پابندی کو بھی پورا رکھیے. دوسری غلطی جو اس مبارک مہینے میں بہت سارے لوگ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم رمضان کو ایز اے ریچول لے لیتے ہیں. ہم اس کو ایک ریچول مان لیتے ہیں، صرف اس لیے ہم صبح سے لے کے شام تک بھوکے پیاسے رہتے ہیں کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ روزے رکھنے کا مہینہ ہے اور روزے رکھنے ہیں اور آس پاس تمام لوگ روزے رکھ رہے ہیں، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ روزہ دل کو پیوریفائی کرنے کے لیے دیا گیا ہے. آپ کی روح کو، آپ کے جسم کو پاک کرنے کا نام روزہ ہے. آپ کے جسم کی زکوٰۃ کا نام روزہ ہے. پاکستان تیسری غلطی جو اس خوبصورت مہینے میں ہم بہت دفعہ کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ ہم کیونکہ تراویح کے بعد رات بہت دیر سے کھانا کھاتے ہیں اور اس کے نتیجے میں ہوتا یہ ہے کہ سحور کے وقت، سحری کے وقت جب ہم اٹھتے ہیں تو ہمیں بھوک نہیں ہوتی اور ہم سحری کو مس کر دیتے ہیں، جبکہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ ایک موقع پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ واحد چیز جو ہمیں ان لوگوں سے مختلف رکھتی ہے جو اس کتاب پر ایمان نہیں لاتے لیکن روزے رکھتے ہیں وہ سحری ہے. ہم لوگ سحری کر کے روزہ رکھتے ہیں اور سحری کھانا اور کرنا سنت بھی ہے. تو چاہے آپ نے رات کو دیر سے کھانا کھایا پھر بھی کوشش کرنی ہے کہ سحری میں ضرور کچھ نہ کچھ کھائیں. پری سحور فوڈ کا جو ایک کانسیپٹ اس جنریشن میں آ چکا ہے وہ میں یہ نہیں کہوں گی کہ غلط ہے، لیکن اگر آپ نے رات دیر سے کھانا کھایا بھی ہے تو کوشش کریں کہ سحری پھر بھی تھوڑی بہت جتنی آپ کے پیٹ میں گنجائش ہے ضرور کریں. اور اسی کے ساتھ ایک اور بات کو بھی ٹچ کر لیتے ہیں جو یہ ہے کہ اگر آپ کی سحری مس ہو گئی ہے تو اس کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ روزہ نہیں رکھ سکتے. رمضان المبارک کے جو روزے ہیں وہ فرض ہیں، بغیر سحری کے بھی رکھے جا سکتے ہیں. جو نفلی روزے ہوتے ہیں وہ بغیر سحری کے رکھے نہیں جا سکتے، لیکن رمضان المبارک کے روزے اگر آپ کی آنکھ دیر سے کھلی، آپ نے صرف ایک گلاس پانی پیا، آپ کچھ کھا نہیں سکے تو بھی آپ کا روزہ جو ہے وہ ہو جائے گا. ایک اور چیز جو ایک اور غلطی رمضان المبارک میں ہم تمام لوگ کرتے ہیں وہ یہ ہے پاکستان کہ ہم رمضان المبارک کو کھانے اور پینے کا ایک اوکیزن سمجھ لیتے ہیں کہ سحری میں بھی ڈفرینٹ ڈشز بن رہی ہیں، افطاری میں بھی ڈفرینٹ ویرائٹیز کے کھانے ہیں دسترخوان پر اور ہمیں لگتا ہے کہ بہت کچھ کھانا ہے اور پینا ہے. یاد رہے کہ رمضان کا مقصد بہت کچھ کھانا پینا یا نئی قسم کی چیزیں کھانا پینا نہیں ہے. اس مبارک مہینے کا جو مقصد ہے کوشش کریں کہ اس سے ہم نہ ہٹیں، کیونکہ ہر رمضان میں مجھے نہیں معلوم کہ آپ لوگ اس طرح سے سوچتے ہیں یا نہیں سوچتے، لیکن میں یہ ضرور سوچتی ہوں ہر رمضان المبارک کہ پتہ نہیں اگلا رمضان مجھے نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا. تو اس لیے کوشش کریں کہ یہ جو رمضان ہمیں ملا ہے اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں. ایک اور غلطی کو ڈسکس کر لیتے ہیں اور اس کے بعد اپنے پہلے کلام کی طرف موو آن کریں گے. میں بھی اپنے گلے کو تھوڑا سا ریسٹ دوں گی کیونکہ آج صبح سے ہی میں ذرا بول رہی ہوں. ایک اور غلطی پاکستان جو ہم کرتے ہیں وہ ہے کہ ہم بہت زیادہ کھانے کی کوشش کرتے ہیں سحور میں. اچھا، اسلام کے حوالے سے تو میں یہ نہیں کہوں گی کہ یہ منع ہے، لیکن میں نے سائنٹیفک حوالے سے آپ کو یاد ہوگا آخری پروگرام میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ اکارڈنگ ٹو میڈیکل سائنس آپ کے معدے میں کوئی بھی چیز 4 یا 5 گھنٹے سے زیادہ نہیں ٹھہر سکتی. یہ آپ کے معدے کی فنکشن کے خلاف ہے. گیسٹرک ایمپٹنگ ہر 4 گھنٹے بعد ہو جانی ہے. ہر 4 سے 5 گھنٹے بعد آپ کے معدے میں جو کچھ بھی ہے وہ نکل جائے گا.
ٹھیک ہے، وہ آگے چلا جائے گا. تو اسی لیے یہ کانسیپٹ جو ہمارے ذہنوں میں ہے کہ ہم سحری میں جتنا زیادہ کھائیں گے ہمارے دن کے اتنے زیادہ گھنٹے جو ہے وہ اچھے گزریں گے، یہ بالکل غلط ہے. یہ مسکنسیپشن ہے، اس کو دور کر لیں. چاہے آپ سحری میں 10 پراٹھے کھا لیں یا ایک پراٹھا کھا لیں یا بے شک کوئی بھی پراٹھا نہ کھائیں، جو بھی آپ کھائیں گے وہ 4 گھنٹے کے بعد، 4 گھنٹے آپ کی میکسیمم لمٹ ہے، اس کے بعد آپ کا معدہ اس کو آپ کی آنتڑیوں میں، آپ کے انٹسٹائن میں پش کر دے گا اور بس اس کے بعد آپ کی انرجی کے سٹورز ڈپلیٹ ہونا شروع ہو جائیں گے. تو یہ مسکنسیپشن کہ جتنا زیادہ کھائیں گے دن کا اتنا زیادہ حصہ خوشگوار گزرے گا، یہ بالکل غلط ہے. ٹھیک ہے، تو اس کانسیپٹ پہ نہیں جانا. ایک اور بار اس کو کلیئر کر لیتے ہیں. پاکستان کچھ پیغامات ہیں ان کو پڑھ دیتے ہیں اور اس کے بعد آج کا پہلا کلام آپ کی سماعتوں کی نظر کرتی ہوں. برکت علی سرمد ہے فیصل آباد سے. روحا آپ کا پروگرام ہمیشہ ہی اچھا ہوتا ہے، فینٹاسٹک اینڈ نالجیبل. تھینک یو. آپ کے آخری پروگرام میں چاند نظر آیا تھا اور اس پروگرام میں آپ نظر آ گئی ہیں. تھینک یو سو مچ، دیٹ سو کائنڈ آف یو سر. بہت شکریہ، تھینک یو. سلام آپ ہی. وعلیکم السلام. رمضان کا پہلا جمعہ آپ کو بہت مبارک ہو. محمد اسلام ہے فیصل آباد سے، بہت شکریہ. احمد علی ہے پنڈی بھٹیا سے. اہل اسلام کو جمعہ مبارک، خیر مبارک آپ کو بھی. خرم نے لکھا ہے آپ کا آج کا ٹاپک بہت اچھا ہے، آپ کا بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اقرا اور ہیرا میرے ساتھ ہیں. آپ کو رمضان مبارک. بالکل میں چلا دیتی ہوں، ٹھیک ہے. ایک اور اقرا ہے میرے ساتھ، اقرا ملک. آپ بہت اچھا بولتی ہیں اور آپ کی آواز بہت اچھی ہے. آپ کا بہت شکریہ. آج تو بلکہ سلو بول رہی ہوں اور آج کل سلو ہی بولوں گی کیونکہ رمضان ہے اور روزہ ہوتا ہے، اور یہ وقت جو ہوتا ہے آپ سب اس بات سے اگری کریں گے کہ جیسے جیسے افطاری کا وقت قریب آتا ہے انرجی ڈپرائیو ہونا شروع ہو جاتی ہے اور بالکل انرجی لو ہونا شروع ہو جاتی ہے. عائشہ نے لکھا ہے ہاؤ یو آپی، جمعہ مبارک. آئی ایم گڈ الحمد للہ. خیر مبارک. آپ کا شو بہت اچھا، آپ کا بہت شکریہ. زاہد نے لکھا ہے میں آپ کا شو پہلی بار سن رہا ہوں. نائس شو، تھینک یو سو مچ. اقرا نے لکھا آپی یہ بہت پرسنل کویشچن ہے اقرا، پھر کبھی بتاؤں گی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے اور میں پہلی دفعہ میسج کر رہا ہوں. حسن نے لکھا ہے تھینک یو حسن، آپ کا بہت شکریہ. ایبسلیوٹلی آپ یہی چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہیں جو ہم رمضان میں کرتے ہیں. عاصم انصاری نے لکھا ہے تمام مسلمانوں کو رمضان کا پہلا جمعہ مبارک ہو. بہت شکریہ. نورین آ گئی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیر مبارک. کیسی ہیں آپ روحا؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. نورین آپ کیسی ہیں؟ اقرار لکھا ہے نائس وائس، تھینک یو. آج کا ٹاپک بہت اچھا ہے. تھینک یو حسین، آپ کا بہت شکریہ. پاکستان آئیے چلتے ہیں آج کے پہلے کلام کی طرف. آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ کچھ غلطیاں جو اس بابرکت مہینے میں ہم بہت زیادہ کرتے ہیں. ان کو آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے تاکہ ان غلطیوں کو ہم کم سے کم کر سکیں اور اس مبارک مہینے کا زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں. اور کل کا پروگرام بہت خاص ہوگا اسی حوالے سے. تو کل شام 4 بجے بھی سننا مت بھولے گا. کل دوبارہ ہم ملیں گے 4 سے 5 پیام رحمت میں. آئیے چلتے ہیں آج کے پہلے خوبصورت کلام کی طرف، ون آف مائی موسٹ فیوریٹ کلام. اور اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے آج کی شخصیت کو. جس طرح پروگرام کے شروع میں نے بتایا کہ کوشش کریں گے کہ ہر پروگرام میں ایک کسی بھی اسلامی شخصیت کو ضرور ڈسکس کریں جن کے بارے میں ہم لوگ نہیں جانتے. ٹھیک ہے، تو یہ بہت خوبصورت کلام، اس کو سن کے جلدی سے واپس آتے ہیں اور آپ کو دوبارہ جوائن کرتے ہیں. سنتے رہیے پیام رحمت. آپ سے ملوں گی اس خوبصورت آواز کے اس پار. خوش آمدید پاکستان. آپ سن رہے ہیں پیام رحمت اور میں ہوں آپ کی میزبان روحا اشفاق. آپ لوگوں کے کچھ پیغامات ہمیں موصول ہوئے ہیں، کوئکلی ان کو پروگرام کا حصہ بناتے ہیں اور اس کے بعد اس خوبصورت ٹرانسمیشن کو آگے بڑھاتے ہیں. نورین نے لکھا ویلکم بیک. تھینک یو نورین، آپ کا بہت شکریہ. عاصم انصاری ہیں، ویلکم ٹو شو. تھینک یو سو مچ، سیم ٹو یو. آپ ہی آج بہت گرمی ہے اور اب دن بدن بڑھے گی یہ گرمی. آپ یہ کلام جو آپ نے پلے کیا یہ کس نے پڑھا ہے؟ اچھا، اس کو شجاع حیدر نے پڑھا ہے.
इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, लेकिन इसको बहुत सारे लोगों ने पढ़ा है. पहली दफ़ा इसको नुसरत फ़तेह अली खान साहब ने पढ़ा था. तू कुजा मन कुजा, इसको भी डिस्कस करते हैं. एक ने लिखा, आप ही 1 से 3 बजे तक मेरी क्लास होती है तो अक्सर ज़ोहर की नमाज में नहीं पढ़ पाती, लेकिन अब कोशिश करूँगी कि पूरी नमाज अदा करूँ. बिल्कुल ज़रूर कोशिश करिएगा. थैंक यू इकरा, थैंक यू फॉर गेटिंग माई पॉइंट. आयशा ने लिखा है, ठीक है आयशा, ये मैं ज़रूर सुना दूँगी. अहमर खान है मंसूराबाद से, आपका शो बहुत अच्छा है, योर वॉइस इज़ सो गुड, पहली बार आपका शो सुन रहा हूँ, अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे, आमीन. थैंक यू. अफजल है सांगला हिल से, वेरी वेरी नाइस शो, थैंक यू सो मच. अस्सलामु अलैकुम. थैंक यू. जैन फैसलाबाद से, वालेकुम अस्सलाम. हसनैन ने लिखा, वेलकम बैक, थैंक यू सो मच. 03341966 पर पाकिस्तान आप लोग अपने पैगामात मुझे भेज सकते हैं. 03341966 तो क्योंकि अभी एक बहुत खूबसूरत कलाम हम सुनकर आए हैं जो था तू कुजा मन कुजा. जो लोग मेरे परमानेंट लिसनर्स हैं वो 12 दफ़ा प्रोग्राम में इस बात का जिक्र ख़ास मैं कर चुकी हूँ. एक और बार इसको रिपीट कर देती हूँ. अक्सर इस बात से मेरा इख्तलाफ रहता है कि हम जब भी कोई किताब पढ़ते हैं, कुछ सुनते हैं, और हम जब उसमें कुछ मुश्किल अल्फाज पढ़ते हैं या सुनते हैं तो हम न जाने क्यों वो याद तो कर लेते हैं लेकिन उसका मतलब जानने की कोशिश नहीं करते, और ये गलत है. जब तक आप जो सुन रहे हैं, जो चीज़ पढ़ रहे हैं, उसका मतलब जानने की कोशिश नहीं करेंगे, किस तरह आपको समझ आएगा कि वो जो कह रहा है, जो पढ़ रहा है, जो सुना रहा है, जो लिखा हुआ है, वो किस लिए है. तो इसी तरह तू कुजा मन कुजा का मतलब बहुत सारे लोगों को नहीं पता. ये कलाम बहुत मशहूर है, बहुत सारे लोग इसको पढ़ते भी हैं, इसको लिखते भी हैं, इसको आते जाते भी पढ़ते रहते हैं, ज़ुबानों पर चढ़ा हुआ है, लेकिन इसका मकसद जो है वो बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम. पाकिस्तान तू कुजा मन कुजा को लिखा है मुजफ्फर वारसी साहब ने, और तू कुजा मन कुजा का मतलब है तू कहाँ मैं कहाँ, तू अता ही अता मैं खता ही खता, तू असर मैं दुआ, तू कुजा मन कुजा. इसका मतलब है कि तू कहाँ और मैं कहाँ. ये बेसिकली हमारी और अल्लाह ताला की जो हमारा डिफरेंस है बीच में, ये उसके ऊपर लिखा गया है. और आज जो शख्सियत का एक सेगमेंट हमने रमज़ान के हर प्रोग्राम में रखा है, वो सेगमेंट आज हम मुजफ्फर वारसी साहब को ही डेडिकेट कर रहे हैं. मुजफ्फर वारसी साहब ने लिखा है ये कलाम जो अभी आपको सुनाया था मैंने. पाकिस्तान मुजफ्फर वारसी साहब 23 दिसंबर 1933 में इंडिया में पैदा हुए. मुजफ्फर वारसी साहब ना सिर्फ एक शायर थे बल्कि लिरिसिस्ट, एसेइस्ट और स्कॉलर भी थे उर्दू ज़ुबान के, उर्दू अदब के. मुजफ्फर वारसी साहब ने 1961 से लेकर 2006 तक अपनी ज़िंदगी को उर्दू अदब के नाम किया, जिसमें बहुत सारी गज़लें, नज़में और कलाम और नातिया कलाम लिखे, और एक से बढ़कर एक लिखे, जिनका मशहूर ज़माना कलाम तू कुजा मन कुजा है, जिसको पहली दफ़ा नुसरत फ़तेह अली खान साहब ने पढ़ा और उसके बाद इसको कोक स्टूडियो और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स ने रिवाइव किया. मुजफ्फर वारसी साहब को अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर 1988 में हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी दिया गया. ना सिर्फ ये पाकिस्तान बल्कि इस वक्त बैकग्राउंड में ये खूबसूरत कलाम जो आप सुन रहे हैं, और मुझे नहीं लगता कि इससे खूबसूरत हमद कभी भी लिखी जा सकती है या लिखी जा सकेगी, वो ही खुदा है. नज़र भी रखे समाअतें भी, वो जान लेता है नीयतें भी, दिखाई भी जो ना दे नज़र भी जो आ रहा है, वो ही खुदा है. इसको भी मुजफ्फर वारसी साहब ने ही लिखा है, और इस कलाम को भी पहली दफ़ा नुसरत फ़तेह अली खान साहब ने ही पढ़ा था. इसके अलावा क्या भला मुझको परखने का नतीजा निकला,
یہ بھی انہوں نے لکھا. ایک غزل ان کی بہت مشہور انہوں نے لکھی. اس کے علاوہ انہوں نے کچھ فلموں کے لیے بھی کچھ چیزیں لکھی. اور اگر میں ان کے نعتیہ کلام کا ذکر کروں، اے خدا جس نے کی جستجو، مل گیا اس کو تو، یہ بھی مظفر وارثی صاحب نے لکھا ہے. پکارا ہے مدد کو بے کسوں نے، ہاتھ خالی ہے بچا لو ڈوبنے سے یا رسول اللہ، یہ بھی مظفر وارثی کا کلام ہے. تو کجا من کجا بھی انہوں نے لکھا ہے. اس کے علاوہ مظفر وارثی صاحب کا اتنا کنٹریبیوشن تھا پاکستان کے اردو ادب میں کہ قدرت اللہ شہزاد نے 2005 میں مظفر وارثی صاحب کے نام ایک کتاب کی، اور اس کتاب کا ٹائٹل ہے گئے دنوں کا سراغ. گئے دنوں کا سراغ جو ہے وہ مظفر وارثی صاحب کی آٹو بیوگرافی ہے. اگر آپ مزید ان کے بارے میں پڑھنا چاہتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں، تو آپ اس کتاب کا رخ کر سکتے ہیں. مظفر وارثی صاحب 28 جنوری 2011 میں 77 سال کی عمر میں اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے، اور آج تک لاہور میں ان کی تدفین کی گئی. مظفر وارثی صاحب کی نعت کی ایک رچ کلیکشن ہے. کبھی ان کے بارے میں اگر آپ کو پڑھنے کا، جاننے کا موقع ملے تو آپ بے حد خوش ہوں گے وہ پڑھ کے. ایک اور چیز پاکستان جو میں آپ سے چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ کیونکہ آج ہم نے مظفر وارثی صاحب کا ذکر کیا ہے، میں نے ان کے کام کے بارے میں، ان کے نام کے بارے میں آپ کو بتایا ہے، تو میں چاہوں گی کہ اس وقت جتنے لوگ مجھے سن رہے ہیں وہ ابھی اور اسی وقت گوگل کر کے مظفر وارثی صاحب کی ایک تصویر دیکھ لیں. کیونکہ اگر آپ تصویر دیکھ لیں گے، ان کی شکل کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں گے، تو ان کی خوبصورت شخصیت آپ کو کبھی نہیں بھولے گی. اور آپ کی نہ صرف جرنل نالج پر ویسے بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اتنے خوبصورت کلام جو ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، ان کے پیچھے یہ کون سے انسنگ ہیروز ہیں، یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے ان کلام کو لکھا، نکھارا، ہم تک پہنچایا. تو ان کی تصویر ضرور دیکھ لیجیے گا تاکہ آپ کو پھر یہ باتیں بھولیں گی نہیں. وہی خدا ہے اور تو کجا من کجا تو بالکل بھی فراموش کرنے والے کلام ہیں ہی نہیں. آپ سب کو رمضان مبارک، خیر مبارک. آپ کا بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نام نہیں لکھا. محمد وہاب فیصل آباد سے رمضان کا پہلا جمعہ مبارک ہو. بہت شکریہ. تھینک یو آپ ہی رپلائی کرنے کے لیے. تھینک یو. محسن علی آزاد نے لکھا آپ کی آواز بہت اچھی ہے. تھینک یو، آپ کا بہت شکریہ. درر شہواریں کیسی ہیں آپ ہی؟ روزہ کیسا جا رہا ہے آپ کا؟ الحمدللہ اچھا جا رہا ہے. رمضان مبارک. خرم شہزادہ آپ کا بہت شکریہ. آپ ہی، آپ کی آواز بہت پیاری ہے. فرسٹ ٹائم آپ کا شو سن رہی ہوں. مرحا ہے فیصل آباد سے. تھینک یو مرحا، آپ کا بہت شکریہ. بالکل ایسے شہروز، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہم سنتے ضرور ہیں پر جو اس کے پیچھے لوگ ہیں ان کی طرف ہم نہیں جاتے. مقدس نے لکھا ہے آپ کا رمضان کیسا گزر رہا ہے؟ چھٹا روزہ آپ کو بہت مبارک ہو. آپ سب کو بھی. آپ کو اوکے جی، بہت شکریہ. ضرور کریں گے ہم، ٹھیک ہے. پاکستان، ویلکم بیک. لیٹس گیٹ بیک ٹو دا ٹاپک اینڈ ویلکم بیک ٹو دا ٹاپک. آج کس خصوصی نشریات میں ہم بیسکلی ڈسکس کر رہے تھے وہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں جو رمضان المبارک میں ہم کرتے ہیں اور ہمیں شاید ان کا علم بھی نہیں ہوتا. تو مظفر وارثی صاحب کی شخصیت کو ڈسکس کرنے کے بعد کچھ اور چیزیں جو رہ گئی تھیں. ایک اور چیز، ایک اور غلطی جو اکثر ہم کرتے ہیں کہ ہم اذان کے ختم ہونے تک کھانا پینا نہیں چھوڑتے، کھاتے رہتے ہیں. وہی والا کانسیپٹ کہ جتنا زیادہ کھائیں گے دن کا اتنا حصہ اچھا گزرے گا. سو یہ مسکنسیپشن ہے، اس کو دور کر لیجیے. اور دوسری بات میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ اذان سے پہلے اپنا کھانا ختم کر لیا کریں سحری میں، ٹھیک ہے. اور بالکل یہی غلطی ہم افطار میں دہراتے ہیں کہ ہم ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھ کے بس کھاتے رہتے ہیں
اور ہماری اذان کا نماز کا جو وقت ہے وہ گزر جاتا ہے، ہمیں اپنا کھانا زیادہ عزیز ہوتا ہے. سو اگر آپ کو بہت زیادہ بھوک لگی ہے تو تھوڑا سا کھا لیں اور اس کے بعد نماز ادا کرنے کے لیے چلے جائیں، اور نماز کے بعد واپس آ کر اپنی جو چیزیں ہیں وہ دوبارہ سے کھا لیں. ٹھیک ہے، یہ کر لیں، یہ اچھی ٹپ ہے. لیکن یہ کوشش کریں کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کھاتے رہیں اور آپ کی نماز جو ہے وہ قضا ہو جائے. پاکستان ایک اور بہت بڑی غلطی، مجھے نہیں پتا کہ آپ رمضان المبارک کو کس مقصد کے تحت دیکھتے ہیں یا آپ کو کیا لگتا ہے، کیونکہ یہ پرسن ٹو پرسن ویری کرتی ہے یہ تھنکنگ کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ رمضان المبارک کا بیسک مقصد ہے کیا، کیوں ہمیں یہ دیا گیا ہے. لیکن ایک بہت بڑی وجہ اس خوبصورت مہینے کی یہ ہے کہ آپ کے سارے سال کی جو دعائیں ہیں یہ ان کی قبولیت کا مہینہ ہے. کوشش کیا کریں کہ پورے سال کی جو دعائیں ہیں، آنے والا جو وقت ہے ہر انسان کو معلوم ہوتا ہے. جیسے اس سال اگر میں نے کوئی ٹیسٹ دینا ہے، میں نے کسی جاب کے لیے اپلائی کرنا ہے، میں نے اپنی کسی کی شادی ہونی ہے، کسی کی منگنی ہونی ہے، کسی کا بھی کوئی اہم کام ہے، کسی نے کسی ملک میں جانا ہے، باہر پڑھنے جانا ہے، بہت ساری چیزیں آپ نے پلان کی ہوتی ہیں. تو پورے سال کی وہ جو دعائیں ہیں ان کو اس بابرکت مہینے میں ان پر قبولیت کی مہر لگوا لیں. کیونکہ اگر اس مہینے میں بھی ہم اپنی دعائیں ایکسیپٹ نہ کروا سکے، ان پر قبولیت کی مہر نہ لگوا سکے، تو پھر تو یہ مہینہ ہمارے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے اس مہینے کا. تو اسی لیے یہ جو گولڈن چانس آپ کو دیا ہے کہ ایک اور رمضان ہمیں نصیب ہوا ہے، اور ایک موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک روزے دار کی جو دعا ہے یہ گارنٹی ہے اس بات کی کہ وہ دعا ضرور قبول ہوگی، اس کا روزہ کھلنے سے بھی پہلے وہ دعا قبول کر لی جائے گی. تو یہ بابرکت مہینہ ہے، ڈونٹ مس دس گولڈن چانس. اس سال آپ کے جو بھی پلانز ہیں، آپ زندگی میں جو بھی کرنا چاہتے ہیں، آپ کے جو بھی ارادے ہیں، ان کی دعا مانگ لیں، اور دعا مانگیں کہ آپ کے حق میں جو بھی بہتر ہے وہ ہو جائے. اینڈ پلیز ڈونٹ مس دس گولڈن چانس آف ایکسیپٹنگ یور پریئرز. ایک اور غلطی جو ہمارے سیٹ اپ میں بہت زیادہ کامن ہے کہ ہم رمضان کو، فاسٹنگ کو ویٹ لاس کرنے کا بھی ایک طریقہ سمجھتے ہیں. میں اس بات پہ صرف یہی کہوں گی کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے. انما الاعمال بالنیات، آپ کے اعمال کا دار و مدار آپ کی نیتوں پہ ہے. اگر آپ روزہ اس نیت سے رکھ رہے ہیں کہ آپ کا وزن گھٹ جائے گا، یا آپ اپنا کوئی بیلی فیٹ یا آرم فیٹ یا لوور فیٹ لوز کر لیں گے، تو پھر دیکھ لیں کہ آپ کو کیا ثواب ملے گا اور آپ کس طرف جا رہے ہیں. اپنی نیت یہ مت رکھیں پلیز. انڈائریکٹلی ویٹ لاس ہو وہ اچھی بات ہے، وہ سب کا ہی ہوتا ہے، فرق سب کو ہی پڑتا ہے، انلیس اینڈ انٹل کہ آپ بہت زیادہ فرائیڈ چیزیں افطار میں نہ کھائیں، سب کا وزن کم ہو جاتا ہے. لیکن روزہ رکھنے کی آپ کی صرف انٹینشن ہی یہ ہے کہ بھائی میں نے وزن کم کرنا ہے عید سے پہلے پہلے، اور عید پہ میں نے اچھا لگنا ہے، تو یہ تو پھر غلط ہو جائے گا. تو نیت آپ کی یہ بالکل نہیں ہونی چاہیے. نیت صرف اللہ تعالیٰ کی رضا، آپ کا فرض کی ادائیگی، اپنی دعاؤں کی قبولیت، اور اپنی روح کی پاکیزگی، اپنے دل کی پاکیزگی، اپنے جسم کی زکوٰۃ. نیت یہی ہونی چاہیے جو رمضان کا بیسک مقصد ہے. ٹھیک ہے، رمضان جو ہے یا روزہ رکھنا عبادت ہے، اس کو دنیاوی چیزوں سے مکس اپ نہ کریں. اس کو اس چیز میں مت لے کے آئیں دیٹ اٹ از اے اپرچونٹی ٹو لوز فیٹ، ٹو لوز ویٹ. نو، اٹ از ناٹ. اگر آپ کی روزمرہ کی عبادات کے ساتھ وہ چیز ہو رہی ہے دیٹ از ویل اینڈ گڈ، بٹ اٹ ڈزنٹ مین دیٹ یور انٹینشن شوڈ بی دیٹ، رائٹ؟ اور بہت زیادہ موقعوں پر یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایک بلیور جو ہے اس کو انعام اور سزا اس کی نیت کی بنیاد پر دی جائے گی. ٹھیک ہے، اس کا انعام اور سزا اس بات پہ منحصر ہے کہ اس کی نیت کیا ہے. تو اپنی نیت جو ہے وہ درست کر لیں. یہ بالکل بھی آپ کی نیت نہیں ہونی چاہیے دیٹ یو ہیو ٹو ریڈیوس ویٹ. بہت سارے پیغامات ہیں، کوئکلی ان کو شامل کر لیتے ہیں. بلال اور لطیف ہیں، آپ کا شو سن رہے ہیں، بہت اچھا ہے. آپ کا بہت شکریہ آپ دونوں کا.
نوری نے لکھا ہے بہت پیاری ٹرانسمیشن چل رہی ہے آج, تھینک یو سو مچ. آپ ہی آپ کا شو بہت اچھا ہے. ممنون سیال ہے آپ ہی. اچھا آج تو نہیں پاسبل, لیکن اس کو ہم کل کے پروگرام میں شامل کر لیں گے, ٹھیک ہے. کل آپ نے مجھے یاد کرانا ہے, تو آج وقت ہمارے پاس بہت کم ہے, تو آج یہ پاسبل نہیں ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا شو بہت اچھا, آپ کا بہت شکریہ. نام نہیں لکھا. اکرام ہے بہاڑی سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں 2 سال سے سن رہا ہوں آپ کو, لیکن میسج آج پہلی بار کر رہا ہوں, تو یہ تو پھر آپ نے بہت ہی بہت انتظار کیا ہے, لیکن آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. بالکل اکرام, میں نے آپ کی فرمائش سن لی ہے, اور میں ضرور اس کو جاتے جاتے آپ کو سنا دوں گی, ٹھیک ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ماشاء اللہ آپ کا پروگرام بہت اچھا, آپ کا بہت شکریہ. شرجیل نے لکھا ویلکم ٹو شو. اب تو پروگرام اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے, اور کیونکہ 1 گھنٹے کا پروگرام ہوتا ہے تو واقعی وقت کا بالکل اندازہ نہیں ہوتا, تو بہت جلدی وقت جو ہے وہ گزر جاتا ہے. تو میں امید کر رہی ہوں کہ جو غلطیاں ہم نے آج ڈسکس کی ہیں, ہم سب ان سے بچنے کی کوشش کریں گے. ایک اور غلطی وہ یہ ہے پاکستان کے, ہم رمضان کا جو آخری عشرہ ہے وہ آپ سب کو معلوم ہے کہ یہ عشرہ جو ہے وہ رحمت کا ہے, پھر مغفرت آئے گا, اور پھر دوزخ سے نجات کا عشرہ ہمیں ملے گا. تو میں یہ بتاتی چلوں آپ کو, پاکستان کے جو آخری عشرہ ہے بہت سارے لوگ اس کو عید کی تیاریوں میں ضائع کر دیتے ہیں, اس کو وقف کر دیتے ہیں عید کی تیاری میں, بازاروں کے چکر میں. تو یہ بالکل نہیں کرنا. جو آخری عشرہ ہے وہ تو پورے رمضان کا کریکس ہے, بیسکلی وہ تو نچوڑ ہے اس پورے مہینے کا. اور آپ سب کو پتہ ہے کہ لیلۃ القدر کو بھی آخری تاک راتوں میں تلاش کرنے کو کہا گیا ہے. تو وہ کون سی رات ہوگی, وہ بڑی رات کوئی نہیں جانتا. تو کوشش کریں کہ اپنی عید کی جو شاپنگ ہے اس کو پہلے اس کو وائنڈ اپ کر لیں. جو بھی عید پہ پہننا ہے, لینا ہے, جوڑے چاہیے, کپڑے چاہیے, چوڑیاں, مہندی, واٹ ایور یو وانٹ, اس کو پہلے لے لیں, ٹھیک ہے. اور تاکہ آپ کا جو آخری عشرہ ہے وہ عبادت میں گزرے, نہ کہ بازاروں کے چکر میں اور شاپنگ میں گزرے, ٹھیک ہے. سو یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے. ایک اور بہت زیادہ کانسیپٹ ہمارے ہاں افطار پارٹیز کا ہے, یاد رکھیے گا. اس سے پہلے کہ آپ اپنے خاندان والوں کی, اپنے رشتہ داروں کی, اپنے دوستوں کو بڑی بڑی افطار پارٹیز دیں اور ان کو گیدر کریں, کوشش کریں کہ کسی ایسے شخص کا روزہ کھلوا دیں جس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے, جو غریب ہے, جو روزہ رکھتا ہے لیکن اس کی افطاری پر اس کا افطار کا دسترخوان میرے اور آپ کے دسترخوان کی طرح سجا نہیں ہوتا. اس کو افطار کرانا اس افطاری سے کئی بہتر ہے جو آپ اپنے خاندان والوں کو, اپنے رشتہ داروں کو, اپنے دوستوں کو کروائیں گے. افطار پارٹیز کا یہ جو ایک ٹرینڈ چل چکا ہے آج کل, کوشش کریں کہ اس کے پیسوں سے آپ کسی ایسے انسان کو کرا دیں. اور ابھی کچھ دن پہلے سوشل میڈیا پہ ایک کلپ بہت وائرل ہوا, ایک شیخ سے صومالیہ سے ایک شخص نے سوال کیا, اور وہ شیخ اس کا جواب دیتے ہوئے اس لائیو ٹرانسمیشن میں رو پڑے. اگر آپ نے یہ نہیں سنا تو ضرور یہ کلپ دیکھے گا, ہلا دینے والا وہ کلپ ہے, اور اس کلپ کو دیکھنے کے بعد شکر ضرور ادا کیجیے گا. اس شخص نے ان شیخ سے سوال کیا کہ کیا روزہ جائز ہے اگر سحری اور افطاری میں کھانے کو آپ کے پاس کچھ نہ ہو. صومالیہ سے یہ سوال آیا تھا, اور صومالیہ کے حالات کیا ہیں یہ آپ سب اگر نہیں جانتے تو ضرور ان کے بارے میں پڑھیں, اور شکر ادا کریں کہ آپ کے اور میرے سحری کے اور افطاری کے دسترخوان پہ ہزاروں نعمتیں ہوتی ہیں. ہم کیا کچھ نہیں بناتے یا کیا کچھ نہیں بنا سکتے, اللہ تعالیٰ نے سکت بھی دی ہے, طاقت بھی دی ہے, پیسہ بھی دیا ہے, نعمتیں بھی دی ہیں. تو شکر ادا کرنا ضرور یاد رکھے گا اس خوبصورت مہینے میں. ایک اور بہت بڑی غلطی جو ینگ جنریشن بہت کرتی ہے, میں اس میں اپنے آپ کو بالکل شامل نہیں کروں گی کیونکہ سونے کا تو وقت ہی نہیں مل رہا آج کل, اور نیند کے حالات میرے تو بہت برے چل رہے ہیں. سارا دن ہم روزہ رکھ کے سوتے رہتے ہیں, سحری تک ہمارے ہاں لوگ جاگتے ہیں اور اس کے بعد صبح میں سو جاتے ہیں. لیکن یہ روٹین وہی لوگ فالو کر سکتے ہیں جو ویلے ہیں, جو فارغ ہیں, کام والے لوگ اس کو فالو نہیں کر سکتے. لیکن یہ غلط ہے, رمضان سونے کا نام بالکل نہیں ہے. اپنی نیند ضرور پوری کریں, لیکن یہ کہ اس میں اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ نمازیں چھوڑ دیں, قرآن چھوڑ دیں اور پھر سوتے رہیں, ٹھیک ہے. اور
یا پھر روزہ نہ رکھنا اس لیے کہ آپ کے ایگزامز ہیں یا آپ کو کوئی کام ہے. دیکھیں روزہ ایک اوبلیگیشن ہے اور فرض ہے, اور فرض کی کوئی معافی نہیں ہے. آپ کو معلوم ہوا کہ اگر آپ نے روزہ نہیں رکھنا کسی بھی سالڈ ریزن کی وجہ سے تو اس کا بھی آپ کو کفارہ دینا ہے, کسی اور کو آپ نے وہ روزہ رکھوانا ہے. ٹھیک ہے, تو فرض کی جتنے بھی فرائض ہیں ان کی کوئی معافی نہیں ہے, تو یہ یاد رکھے گا. اسی طرح نماز کی کوئی معافی نہیں ہے, بالکل ویسی روزے کی بھی کوئی معافی نہیں ہے. تو کچھ بھی ہو روزہ آپ نے نہیں چھوڑنا ہے. نوری نے لکھا ہے ماشاء اللہ یہی بات ہے کہ ہم اپنوں کی کروانے لگ جاتے ہیں افطاری لیکن ہم باہر والوں کو نہیں دیکھتے. بالکل ایسے. پاکستان ہمارا وقت اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. آصف شاہ ہیں, رمضان مبارک, گڈ شو. تھینک یو آصف, آپ کا بہت شکریہ. آپ بھی بالکل علی, آپ بھی مجھے یاد رکھے گا, میں بھی آپ سب کو بہت یاد رکھوں گی. پاکستان کل شام 4 بجے ہم دوبارہ ملیں گے انشاءاللہ تعالی. اور مجھ سے ایک کلام کی جو ہے وہ فرمائش آئی تھی, میں کوشش کر رہی ہوں کہ وہ مجھے مل جائے تاکہ میں جاتے جاتے اس کو جو ہے وہ چلا دوں تاکہ آپ لوگ اس کو سن سکیں. اور امید کرتی ہوں کہ آج کے پروگرام سے تھوڑا نہیں تو کچھ نہ کچھ, زیادہ نہیں تو کچھ نہ کچھ آپ نے ضرور سیکھا ہوگا. یہ غلطیاں جن کو ہم نے آج ڈسکس کیا, کوشش کرے گا کہ اگر آپ کے پاس ان میں سے کوئی بھی غلطیاں ہیں تو وہ ہم سے رپیٹ نہ ہوں. ہم نے اپنی پوری کوشش کرنی ہے کہ ہم سے وہ غلطیاں رپیٹ نہ ہوں تاکہ ہم اس کا بھرپور فائدہ اٹھا سکیں اس خوبصورت مہینے کا. پاکستان پورے پروگرام میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہو گئی ہو, کوئی کوتاہی ہو گئی ہو تو تہہ دل سے میں معذرت خواہ ہوں. چھٹا روزہ آپ تمام لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو. اللہ تعالیٰ اس مہینے کی ڈھیروں رحمتیں برکتیں آپ کو سمیٹنا نصیب کریں, آپ کی تمام جائز خواہشات پر قبولیت کی مہر ہو. پلیز افطار کے وقت اسپیشلی مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھے گا. یہ سال میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے, بہت زیادہ, ہر حوالے سے, اور اس لیے پلیز اپنی دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھے گا. جو لوگ پہلی دفعہ سن رہے ہیں, روحا میرا نام ہے, جسٹ ٹو ٹیل یو. کہ نام یاد رہے تو بھی ٹھیک ہے, نہیں بھی اگر آپ یاد رکھیں گے تو میرے لیے بہت ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اگر زندگی رہی تو کل شام 4 بجے آپ سے دوبارہ ملیں گے ایک اور ٹرانسمیشن کے ساتھ اور ایک نئے موضوع کے ساتھ. کوشش کریے گا کہ اس مہینے کو جس مقصد کے لیے ہمیں دیا گیا ہے اس مقصد کو ہم ضرور پورا کریں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور کل شام 4 بجے بالکل بھی سننا مت بھولیے گا. سو جاتے جاتے یہ آخری جو کلام ہے جس کی بیسیکلی مجھ سے فرمائش آئی تھی, میں یہ آپ کو سنا رہی ہوں اور اس کے بعد پھر ہم واپس آئیں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. پاکستان کل شام 4 بجے, ہم واپس نہیں آئیں گے, ہم کل شام 4 بجے ملیں گے. خوش رہیں, آسانیاں بانٹیں, مسکراہٹیں بانٹیں, جیئیں اور جینے دیں. مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھے گا. ٹل ٹمورو, ٹیک کیئر, اللہ حافظ.